امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 کے تحت واقعہ درج کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک عجیب اور لطیف واقعہ وہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بیمار ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا تو حضرت عمر، حضرت عثمان غنی ان سے کہنے لگے کہ ذرا اپنے یار کا پتہ نہ لے آئیں، ذرا عیادت نہ کر رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق تینوں چلے حضرت مولا علی شیر خدا کی عیادت کے لیے. عیادت کا ثواب کیا ہے؟ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق تو ان پہلوں میں سے ہیں جو سارے کام پہلے پہلے کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ بھی صدقہ کر کے آیا ہوں. فرمایا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہو؟ تو آپ نے کہا حضور، اور باقی کوئی نہیں بولا. حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا کوئی ہے ایسا جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو ہاتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق کا ہی کھڑا ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے. فرمایا کہ جس نے یہ کام کیے ہیں رب تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے ہیں. عیادت کا ثواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جائے تو جب تک وہ عیادت کے اندر رہے، گھر واپس لوٹتے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا وہ اللہ کی رحمت کے اندر غوطہ زن رہتا ہے، اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک، اور اگر صبح کو عیادت کرے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ فضیلت عیادت کی تو یہ تینوں چل دیے مولا علی کی عیادت کے لیے. آپ کی طبیعت اب کچھ ٹھیک ہو گئی تھی تو دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی نے خود ہی کھولا. دروازہ کھولا، ان کو اندر لے گئے، بٹھایا اور مہمان نوازی کے لیے فوراً کمرے میں پہنچے کہ دیکھوں کیا ہے. تو ملا صرف ایک پیالہ، اس کے اندر تھوڑا سا شہد تھا اور اندر ایک کالا بال پڑا ہوا تھا. سفید پیالہ، شہد، اندر ایک کالا بال. وہ پیالہ اٹھایا، ان تینوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہی ہے، اس کو تناول کیجئے. تو حضرت ابوبکر صدیق بولے لائق نہیں کہ کچھ بات چیت نہ ہو اور ہم کھانا شروع کر دیں. یہ تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک بال ہے، ایک شہد ہے، ایک پیالہ ہے. ان تینوں کے بارے میں ایک ایک بات ہم سب نہیں کرنی ہے. تیار ہو؟ تو سب کہنے لگے ہم میں سے افضل بھی آپ ہیں اور بہترین بھی آپ ہیں، تو آغاز آپ ہی کریں. دیکھیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بات کا آغاز کرتے ہیں، صحابہ کا بہت ساروں کا نام لینا ہو تو ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق کا پہلے نمبر پر انعام لیتے ہیں. ترمذی شریف دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. ان 10 صحابہ کا نام لیا تو پہلے نمبر پر ابوبکر صدیق کا نام لیا ہے. حضور علیہ السلام نے ترتیب کا خیال کیا. اب ان کو بھی پتا ہے کہ افضل یہ ہیں تو آغاز یہی کریں گے، تو ان سے کہا کہ آپ آغاز کیجئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے الدین انور من الطست. کہنے لگے یہ جو دین ہے یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے، اس پیالے سے بھی زیادہ چمکدار ہے. اگلی بات تھی شہد کی. کہنے لگے وذکر اللہ احلی من الاصل. کہنے لگے جو اللہ کا ذکر ہے وہ اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے میٹھا کہ نہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. اگلی بات وہ بال تھا تو کہنے لگے والشریعۃ ادق من الشعر. کہنے لگے کہ جو شریعت ہے، حضور کا دین ہے، یہ اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے. باری آئی حضرت عمر کی. آپ فرمانے لگے الجنت انور من الطست. جنت پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے. بات واضح ہے. ونعیمها احلی من الاصل. کہنے لگے جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں. بار رہ گیا. کہنے لگے والصراط ادق من الشعر. اور جو پل صراط ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. باری آئی حضرت عثمان غنی کی. آپ بتائیے. کہنے لگے
القرآن انور من الطست، جو قرآن پاک ہے یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے. سمجھ آ رہی نا بات کی؟ پیالے سے زیادہ روشن ہے. اور کہنے لگے وقراءۃ القرآن احلی من الاصل، اور قرآن پاک کی قرات یہ شے سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اور کہنے لگے وتفسیرہ ادق من الشعر، قرآن پاک کی تفسیر بات سے بھی زیادہ باریک ہے، باریکی کا کام ہے. مولا علی کی باری آئی، ذرا محبت چیک کیجئے گا، انداز دیکھیے گا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کہنے لگے الضیف انور من الطست، میرے یہ مہمان اس پیالے سے بھی زیادہ روشن ہیں، پیالے سے زیادہ چمکدار ہیں. وکلام الضیف احلی من الاصل، اور ان میرے مہمانوں کی بات چیت کرنا، ان کی گفتگو یہ شے سے زیادہ میٹھی ہے. وقلبہ ادق من الشعر، اور میرے مہمانوں کا دل جو ہے یہ اس بات سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ ان کا انداز تھا، یہ محبت تھی. نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری 895 جرم ان کا وصال ہوا، بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر مسکرائے. تو مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا پل صراط سے وہی گزرے گا جس کا نام حضرت علی لکھ کر دے دیں گے، گزرے گا وہی. تو حضرت علی بھی مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے بھی نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ اسی کا نام لکھنا جو ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوگا. یہ ان کا آپس میں انداز تھا، یہ ان کی آپس میں محبت تھی. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہوا تو حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لائے اور آپ نے عظیم خطبہ پڑھا، آپ کی شان کا، آپ کے مناقب پڑھے، آپ کے فضائل پڑھے، لوگوں کو بتایا یہ وہی ہیں جو غار میں دوسرے تھے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان پر سکینہ اتارا، غار کے اندر سکینہ اترا. کہنے لگے یہ وہی تو ہیں جنہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا، ان سے بہترین خلافت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، حضور کے خلیفہ ہیں. تو عظیم خطبہ پڑھا، خطبہ بیان کیا، آخر میں صحابہ بھی رو پڑے. یہ ان کا انداز تھا، یہ محبت تھی ان کی. ایک مرتبہ نا حضرت شیر خدا سے ان کے جو صحابی ان کے ساتھی کہنے لگے موڈ بڑا اچھا تھا ان کا اور بڑے خوشگوار ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی شیر خدا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو خاص خاص ساتھی ان کے بارے میں بتائیے. تو آپ فرمانے لگے کل اصحاب رسول اللہ اصحابی، تمام صحابہ میرے ساتھی ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو لوگوں نے کہا پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کچھ بتائیے، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں. تو مولا علی شیر خدا فرمانے لگے ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے محمد عربی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے صدیق کہا ہے. ان کا مقام تو وہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو صدیق کہا، جبرائیل امین نے بھی ان کو صدیق کہا ہے. تو یہ ان کا مقام ہے. مولا علی شیر خدا ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، مناقب بیان کرتے ہیں. حضرت سوید بن غفلہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا میں چند شیعوں کے پاس سے گزرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. میں مولا علی شیر خدا کے پاس آ گیا کوفہ کے اندر. میں نے عرض کیا کہ آپ نے ان لوگوں کو ڈیل دی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کرتے ہیں، عمر کی گستاخی کرتے ہیں. آپ کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ نے اپنی چادر کو درست کیا، اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے، لوگوں کو بلایا گیا. لوگ جب مسجد کوفہ کے اندر جہاں پر حضرت علی خطبہ دیا کرتے تھے جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خطبے کا آغاز کیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان پڑھنا شروع کر دی. آپ نے لوگوں کو بیان کیا یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مقام ہے. آخر کے اندر چند جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں. آپ نے پڑھا جو پہلے میں نے روایت بیان کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے وقت آپ نے خطبہ دیا ہے، وہ علامہ لالکائی کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ اس کے اندر بھی ہے، علامہ ابن جوزی کی کتاب عیون الحکایات اس میں موجود ہے. اب یہ بھی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کتاب کے اندر موجود ہے علامہ لالکائی کی. 417 ہجری میں ان کا وصال ہوا. کہتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا ممبر پر تشریف لائے، آپ نے ان کی شان کا خطبہ پڑھا اور یہ کہا من احبنی فلیحبہما، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے. ومن لم یحبہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے محبت نہیں کرتا وہ تو مجھ سے بغض رکھتا ہے، وہ میرا دشمن ہے. یہ حضرت مولانا نے کہا اور آخر میں آپ نے فرمایا سن لو خیر ہذہ الامت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے سن لو اس امت میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے یہ بتایا. دیکھیے حضرت علی کا یہ فرمان کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے،
یہ حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے, انکار کی گنجائش نہیں ہے. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں ایسے اتنے کثرت سے لوگ روایت کریں کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش باقی رہے ہی نہ. اتنا واضح فرمان ہے مولا علی کا. آپ کے کثیر شاگردوں نے سینکڑوں کتابوں کے اندر آپ کی یہ روایت بغیر مبالغہ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں نے سینکڑوں کہہ کر کوئی مبالغہ کیا ہے, واقعی سینکڑوں کتابوں کے اندر آپ کا یہ فرمان آپ کے کئی اصحاب نے بیان کیا. خود آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے, وہ بیان کرتے ہیں. عبد الرحمن بن سلمہ ابن ماجہ میں موجود ہے, وہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے شاگرد خاص ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں, اور بھی کئی اصحاب نے آپ کے یہ بیان کیا ہے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 748 ہجری میں فوت ہونے والے, آپ نے تاریخ الاسلام اس کے اندر لکھا کہ قد تواترت عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات حضرت علی سے تواتر سے ثابت ہے, انکار کی گنجائش ہے ہی نہیں. کہنے لگے شیعہ کتنے جاہل ہیں کہ وہ سوچتے نہیں, وہ غور کرتے نہیں. یہ امام ذہبی فرماتے ہیں. اسی بات کو امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا, اور امام ابن حجر مکی 974 ہجری میں ان کا وصال ہوا. آپ نے اپنے کتاب الفتاوی حدیثیہ اس میں کہا کہ یہ حضرت علی سے بالکل صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک کے بعد افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ تواتر سے ثابت ہے. اور دوسرا فرمان یہ بھی کثیر کتابوں میں ہے. کہنے لگے اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیا جو حضرت ابو بکر پر مجھ کو افضل کہے, حضرت عمر پر مجھ کو افضل کہے, تو میں اس کو مفتری کی سزا لگاؤں گا, یعنی 80 کوڑے ماروں گا جو میرے سامنے اس طرح کا لایا گیا. تو آپ تو یہ انداز بیان کرتے ہیں. خود حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. یہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے. میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضرت ابوبکر صدیق اور عمر دونوں ہی آئے اور ہمارے قریب آ رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی سنو, ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. فرمایا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ہے نا, ہمارا ایمان ہے نا اس پر. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی فرماتے مجھ سے کہا کہ سن لو حضرت ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. سوال یہ ہوگا کہ کوئی بوڑھا جنت میں ہوگا بھلا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو دنیا میں بوڑھا جنت میں داخل ہوگا ان کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہیں, اور جو جوانی کی کیفیت میں دنیا سے گیا اور وہ جنت میں داخل ہوگا ان کے سردار کا نام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضرت علی کی شان اس سے کام نہیں ہوتی, بلکہ حضور علیہ السلام ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب نبی پاک نے یہ کہا نا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا, اور ان کے والد تو ان سے بھی بہترین ہیں, یہ تو ان سرداروں کے بھی سردار ہیں. تو لہٰذا ان کا مقام عظمت و شان والا ہے. کہتے نبی پاک نے مجھے یہ کہا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اے علی جب تک یہ زندہ رہے ان کو بتانا نا, یہ افضل ہیں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں, لیکن جب تک یہ ہیں ان کو تم نے بتانا نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ان کو اپنے اشعار میں یوں آپ نے استعمال کیا. کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. یہ آپ نے اشعار لکھے پورے جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. تو اس کے اندر یہ شعر کہا, فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, اے مرتضیٰ عتیق حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے, اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے. اور مولا علی یوں بیان فرماتے ہیں